کنارے سے کھولو 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 اس کو کھولو. ابھی تک مائک ٹھیک ہو رہا بولیے تھوڑا سا نیچے مبارک. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. صدق الله العظيم. قرآن مجید اپنے اندر کیا کچھ نہیں رکھتا، کیسی عظمت والی کتاب ہے، کیسا شاندار اور کیسا پرشکوہ کلام ہے. جس جگہ ہوگا اپنے نور سے اس جگہ کو منور رکھے گا. کم لوگ اس طرف توجہ کرتے ہیں کہ خوبیاں اس کتاب سے جڑی ہوئی ہیں اور فضائل و برکات اس کتاب سے دوسروں کو حاصل ہوتے ہیں، چاہے لوگ ہوں، قوم ہو، زمانہ ہو، چاہے جو. فرشتوں میں وہ فرشتہ سب سے زیادہ باعظمت سمجھا گیا اور اللہ کے مقرر ترین فرشتوں میں اور ان سارے فرشتوں کا سردار قرار پایا جو اللہ کے خزانے سے اس بابرکت کتاب کو اس کے حکم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آیا. جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید نے ان کا تذکرہ کیا اور اس خصوصیت کو بیان کیا. روح الامین کے ذریعے قرآن مجید اتارا گیا اور ان کی قوت اور ان کی طاقت کو بیان کیا. قرآن مجید ظاہراً دو دفتیوں کے درمیان عام سے صفحات پر چھپی ہوئی ایک کتاب، ظاہری نظر سے دیکھنے والا اس کے وزن کو محسوس نہیں کر سکتا. عام کتابوں کی طرح ایک کتاب، لیکن جب نازل ہونے لگی تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. رات کی عبادتیں بڑھا دی جائیں تاکہ اس عظیم کتاب کا تحمل ہو سکے جسے ہم نازل کرنے والے. جب کتاب نازل ہو رہی تھی
تو اس کے حقیقی بوجھ کو بھی محسوس کیا گیا۔ کئی ایک جنتی انسانوں کی قوت اور طاقت رکھنے والے اور اپنے زمانے میں انسانی قوت اور طاقت میں بھی دوسروں پر فوقیت رکھنے والے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب وحی اترتی، بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ کی پیشانی مبارک پر، جبین مبارک پر شدید سردی کے باوجود پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح سے ڈھلکتے تھے۔ اونٹنی پر تشریف فرما ہوتے تو اونٹنی بوجھ اٹھانے سے عاجز ہونے لگی۔ آپ کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ کا پیر میرے پیر پہ رکھا ہوا تھا اور اسی عالم میں وحی اترنے لگی، اس قدر شدت کا بوجھ تھا میرے پیر پہ، مجھے لگتا تھا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے۔ عجیب و غریب کتاب۔ لوگ رمضان کے مہینے کی بات کرتے ہیں، رمضان کے ساتھ قرآن کا خاص تعلق، روزوں کے ساتھ قرآن کا خاص تعلق۔ حدیث شفاعت جو آتی ہے ایک نبیوں سے متعلق، اور شفاعت کی ایک حدیث روزے اور قرآن سے متعلق کہ قرآن اور روزہ دونوں سفارش کریں گے اور دونوں کی سفارش قبول ہوگی۔ لیکن باوجود اس کے کہ قرآن مجید کے ساتھ روزوں کی شفاعت کی بات کہی گئی، مگر رمضان کو بھی شرف قرآن سے، رمضان کو بھی شرف قرآن سے ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں ہم نے قرآن اتارا۔ شب قدر قدر والی ہوئی، اس کی قدر و منزلت کتنی بڑھ گئی، لیکن بات شروع کی تو یہاں سے شروع کی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ خوبی یوں ہی نہیں پیدا ہو گئی، قرآن مجید کا ایک خاص تعلق، جس جگہ ہوگا وہ جگہ بابرکت ہو جائے گی، جس شخص میں ہوگا وہ باعظمت ہو جائے گا۔ بات فرشتے کی کرو، انسان کی کرو، زمان و مکان کی کرو، قرآن صدر منہ اللہ کی ذات سے براہ راست نکلا ہوا ہے۔ اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں، وہ ساری صفات اس کے اندر ہیں جو اللہ رب العزت کے کلام کا خاصہ ہیں، کیونکہ اس کی ذات سے صادر ہو۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عبارت نقل کی ہے کہ اس امت کے قراء، یعنی قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والے، ان میں سے اکثر لوگ وہ ہوں گے جن کے اندر کسی نہ کسی درجے میں تکبر ہوگا، اگرچہ کہ اس کے الفاظ الگ ہیں۔ میں تقریب فہم کے لیے آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور پھر اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں علماء، کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے کہ پڑھنے پڑھانے والوں میں یہ چیز خاص طور پر اس کے ہوگی، الا ماشاءاللہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائے ہی رکھے، کا قرآن مجید کا اثر ہے، اس لیے کہ یہ اس کا کلام ہے۔ فرمایا کہ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادة الکبیر المتعال، الکبیر المتعال، المتکبر ہونا۔ اور اس دنیا میں کبر اور غرور اور بڑائی اگر کسی کے لیے روا اور حلال اور جائز ہے، صرف اللہ کے لیے۔
کسی اور کے لیے۔ بعض مفسرین محدثین نے نقل کیا، حدیث قدسی کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ الکبریاء ردائی والعزت ازاری فمن نازعنی قسمتہ۔ بڑائی، عظمت شان، یہ میرا لباس، جو اس لباس میں مجھ سے منازعات کرے گا، مجھ سے لینا چاہے گا، میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی برداشت نہیں کر پاتا، تو اس کتاب کی صحبت کی وجہ سے خود اس کے اندر بھی ایک قسم کا علو پیدا ہونے لگتا ہے، ایک قسم کا علو پیدا ہونے لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ماچس کو جلاؤ گے، آگ کو جلاؤ گے تو اس کا شعلہ کبھی نیچے نہیں جاتا، ہمیشہ اوپر کو اٹھتا ہے، اوپر کو اٹھتا ہے۔ کتاب بعض بزرگوں کا کتنا پیارا اور پر لطف جملہ ہے، کیسی شاندار بات کہی۔ کہتے ہیں کہ لم ار خلیلا یرفع قدر خلیلہ کالقرآن، ہم نے کوئی دوست ایسا نہیں دیکھا کہ جو اپنے دوست کی قدر و منزلت میں اس طرح سے اضافہ کرتا ہو جیسے قرآن اپنے ساتھی کی قدر و منزلت میں اضافہ کرتا ہے۔ فطوبى لمن اتخذ القرآن خلیلا، تو خوش بختی ہو اس بندے کے لیے جس نے قرآن مجید کو اپنا دوست بنایا ہو۔ جن کے بچوں نے قرآن مجید ناظرہ پڑھا یا قرآن مجید حفظ کیا، یہ سب ایک ہی قسم کی مختلف منزلیں ہیں، مختلف درجات ہیں۔ حروف کا علم، نقوش اور حروف کو محفوظ کرنا، پھر نقوش اور حروف اور اس کے معانی کو محفوظ کرنا، یہ درجات ہیں۔ مکاتب کے اندر جب تک چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور جب تک یہ سلسلہ حفظ قرآن مجید کا جاری ہے، تب تک ہم کو یہ امید ہے کہ یہ امت بھی محفوظ رہے گی اور اس امت کے اندر کوئی خلل اور رخنا کوئی پیدا نہیں کر سکے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ فلان یحفظ القرآن، اور فلاں شخص سے قرآن مجید حفظ کر رہا ہے، تو کیسا پیارا جملہ ارشاد فرمایا بل القرآن یحفظہ، غلط کہہ رہے، وہ قرآن حفظ کر رہا ہے بلکہ قرآن اس کا محافظ ہو گیا، قرآن اس کا محافظ ہو گیا۔ جس دل میں قرآن مجید آ گیا اور اس قدر اور منزلت کے ساتھ آیا جس قدر و منزلت کے ساتھ اس کا حق، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس دل کے اندر واقعی اللہ کا کلام آ جائے گا، اس دل میں کسی اور کے کلام کی کوئی وقت باقی بچے گی؟ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد کو دین کا علم دلاؤ اور سب سے پہلے قرآن مجید یاد کرواؤ، پہلے ناظرہ، پھر قرآن مجید حفظ، اور پھر اس کے بعد آگے اس کے معانی کا علم۔ آج میں یہاں بیٹھا ہوں اور آپ حضرات نے یہاں دو لوگوں کا استقبال کیا۔ حافظ نعیم صاحب سے تو کہتا ہوں کہ کسی مسجد میں کسی امام کا 20 سال تک مستقل امامت کر لینا یہ خود بھی کسی کرامت سے کم نہیں، اور اگر صحیح طور پہ کہنے کا موقع دیا جائے تو آدھی کرامت آپ کی ہے اور آدھی کرامت آپ کے ذمہ داران کی ہے، ورنہ آج کل رسہ کشی میں مسجد بنے ہوئے اتنے سال نہیں ہوتے ہیں جتنے ائمہ آ کے چلے جاتے ہیں، محسنین آ کے چلے جاتے ہیں۔ حافظ کا، امام کا، مؤذن کا، علماء کا
دینی خدمت گزاروں کا استقبال ہونا چاہیے، ان کی قدر اور ان کا احترام ہونا چاہیے۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ اس مسجد میں یہ میری دوسری حاضری ہے، اور اس سے پہلے والی حاضری بھی اسی نوعیت کی تھی کہ علماء اور حفاظ اور ائمہ کا استقبال ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس جذبے کو سلامت رکھے۔ ضرور ہونا چاہیے۔ یہ جو بچے آج جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا، میں مولانا تصور حسین صاحب رحمت برکاتہم فلاحی ہیں، فلاح دارین ترکیسر سے انہوں نے پڑھا ہے، اور مدھیہ پردیش کے علاقے میں بہت متحرک اور فعال شخصیت ہے۔ جامعہ علوم اسلامیہ بنجاری ان کا مدرسہ ہے، اور بلا کسی مبالغے کے ان کے ساتھ بہت سارے گاؤں اور دیہات مجھے جانے کا موقع ملتا رہا مدھیہ پردیش میں۔ جہاں گیا وہاں ان کے شاگرد، ان کے مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ میں نے دیکھے۔ اور مہاراشٹر سے نکلیے، یو پی اور بہار کی طرف جانے لگیے تو رات کے جلسوں کی جو ٹائم لیمٹ ہوتی ہے وہ بڑھنے لگتی ہے۔ ابھی بھی یہ 10 بجے والا قصہ ہمارے اس طرف علاقوں میں ہے۔ حضرت سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، اور میں گیا تھا۔ اسی زمانے میں ان کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا دہلی میں، اور وہ پٹنہ ہی مقیم تھے۔ عمارت شریعہ میں ان سے ملاقات ہوئی۔ بہار کی میری ان کی وہی ایک واحد ملاقات ہے۔ کئی مرتبہ انہوں نے چاہا، مگر اللہ کی مرضی کہ میں خانقاہ بھی ان کی زندگی میں حاضر نہیں ہو سکا۔ ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد رات میں جلسے میں مدعو تھا قاضی حبیب اللہ قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور مولانا طلحہ قاسمی صاحب بھی، یہ سبھی حضرات مدعو تھے۔ ہم لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم لوگ مجبور لوگ ہیں، ہم سے رات میں زیادہ جاگا نہیں جاتا۔ یہ آپ لوگوں کا مزاج ہے کہ سردی کی راتوں میں جلسہ کرتے ہیں اور لمبا لمبا جلسہ کرتے ہیں، اس لیے خدا کے واسطے ہمارا نمبر جلدی لگا دیجیے گا۔ ان کا اچھی بات ہے۔ رات میں تقریر کرنے کے لیے بیٹھا تو صورتحال یہ تھی کہ دور دور تک لوگ سردی کی رات میں کمبل اوڑھے ہوئے یوں بیٹھے ہوئے تھے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی قبرستان میں تقریر کرنے آیا ہوں اور مردے بیٹھے ہوئے، سب چادر اور کمبل ڈالے ہوئے بیٹھے ہوئے، اور دھندلی سی روشنی، چہرے لوگوں کے دکھ نہیں رہے، مگر دور دور تک کھیت میں لوگ بیٹھے ہوئے۔ تقریر ہو گئی، ہم لوگ تو سونے چلے گئے۔ فجر سے پہلے اٹھ کے جب مسجد جا رہے تھے تب بھی مقرر تقریر کر رہا تھا، کر رہا تھا۔ فجر کے لیے جلسہ موقوف ہوا، اور اگلے وقت 8 بجے جلسہ ختم ہوا۔ سنتے ہیں، مزاج ہے، اور ان کے لیے عید کے دن جیسی شکل ہوتی ہے۔ میں مولانا رضوان الدین صاحب معروفی دامت برکاتہ، اور کچھ لوگ مدھیہ پردیش کے ایک علاقے میں مولانا تصور صاحب کی دعوت پہ مدعو تھے۔ رات میں کوئی 3:30 بجے تقریر کرنے کا یا 2:30 بجے کے لگ بھگ میں موقع آیا، کچھ اسی طرح کا وقفہ تھا۔ مولانا تصور صاحب نے مجھ سے کہا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حفاظ کی اتنی بڑی تعداد یہاں موجود ہے، ایک زمانہ یہاں یہ تھا، مسئلہ جانے دیجئے، مسئلہ مت پوچھیے گا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، مگر معاملہ یہ تھا کہ کوئی ایک حافظ عید کے دن کسی علاقے سے نکلتا تھا، ایک گاؤں میں رکتا تھا، گاؤں والے ڈھول طبلے کے ساتھ اس کا استقبال کرتے تھے، سواری پہ بٹھا کے لاتے تھے گھوڑے پہ، وہ پہنچتا تھا گاؤں میں، نذرانے وغیرہ نذر کیے جاتے تھے، اس کے بعد وہ عید کی نماز پڑھاتا تھا، اور اسی تام جھام کے ساتھ اگلے گاؤں روانہ ہوتا تھا۔ آدھی دوری تک اگلے گاؤں والے لینے آتے تھے، پچھلے گاؤں والے رخصت کرنے جاتے تھے۔ اس طرح وہ 10-12 گاؤں میں ظہر کی نماز تک عید کی نماز پڑھاتا رہتا تھا۔
حافظ ہی نہیں ہوتا، پڑھانے والا نہیں ملتا تھا۔ آج یہ جو مکاتب آپ چلا رہے ہیں، اس کی برکت آپ کے یہاں یہ ہے کہ مصلی کم ہیں، حافظ زیادہ، مصلی کم ہیں، حافظ زیادہ ہیں۔ بلکہ اگر آپ ایک مصلی پہ 5 حافظ بھی کھڑے کر دو گے تو میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مالیگاؤں میں اتنے حافظ ہیں کہ ہر مصلی پہ 5 حافظ بھی کھڑا کر دو گے تو حافظ مل جائیں گے آپ، قرآن مجید سنانے والے۔ اور خوبی کی بات یہ ہے کہ محنت اس طرح سے ہو رہی ہے کہ عصری علوم کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ان کے ماں باپ کو لوگ مبارکباد دینے پہنچ جائیں گے اگر یہ ٹاپ کر جائیں 10ویں کے اندر 12ویں کے اندر، تو لوگ اخبارات میں چھاپ دیں گے اور فلاں لوگ پھول ہار لے کے ان کے گھر پہنچیں گے اور مبارکباد دیں گے کہ آپ کے بچے نے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اس سے بڑا کارنامہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو یاد کیا۔ آج قرآن مجید ان کے سینے میں محفوظ ہے، اور قرآن جس جگہ ہوگا وہاں اپنی برکتیں پھیلا کے رہے گا۔ جس کے سینے میں ہوگا اس کا سینہ منور رہے گا۔ یہاں تک کہا گیا کہ جس سینے میں قرآن مجید نہیں ہے وہ ویران اور غیر آباد گھر کی طرح ہے۔ کل خریب کہا گیا، ویران ہے۔ اس لیے یہ بھی مبارکباد کے لائق، اور ان کے ماں باپ بھی مبارکباد کے لائق۔ یہاں کچھ باتیں کہی گئی ماضی کی، میں آج 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ترتیب یہی ہونی چاہیے کہ اولاد کو سب سے پہلے قرآن مجید کا علم دیا جائے اور وہ قرآن مجید کے حافظ بنائے جائیں، پھر اس کے بعد ان کو عالم بناؤ۔ غیر حافظ عالم جو ہوتا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ اس کا علم ادھورا سا ہوتا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن نہیں تھے پہلے، لیکن جب یہاں آ گئے، مدرسے میں استاذ ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے اپنی ذاتی محنت سے قرآن مجید یاد کرنا شروع کیا اور قرآن مجید یاد کر لیا۔ ایک معمول تھا ان کا قرآن مجید پڑھنے کا۔ تھوڑی سی ہمت افزائی، آج جو یہاں احترام، اعتراف، اعزاز چاہے لوگوں کا ہو، خدمت گزاروں کا ہو، علماء کا ہو، امام مسجد کا ہو، یہ سب بہت معنی رکھتے۔ میں کافی دیر سے آج مشغول ہوں، اسی علاقے میں موتی پورہ میں قلعے میں ایک پروگرام تھا، آج ڈاکٹر عبدالباسط کے دواخانے کا افتتاح تھا، اثر بعد وہاں تھا، مغرب بعد وہ سیمینار تھا، ابھی یہاں پہنچا۔ پہنچنے کے بعد بھی مجھے معلوم ہوا کہ ایک لمبی تعداد بچوں کی باقی ضرور ہونا چاہیے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے اس بات کو کہ یہاں آ کے بچہ جو پڑھتا ہے اس کا کیا معنی ہوتا ہے، یا آپ کی حوصلہ افزائی اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ یہ ہمارے مخدوم زادے یہاں تشریف فرمائے، حضرت مولانا نعیم الظفر صاحب دامت برکاتہم۔ بہت زیادہ دن نہیں دیکھے ہم نے حضرت مولانا محمد حنیف ملی رحمۃ اللہ علیہ کو، لیکن ان کا ایک جملہ آج تک یاد ہے۔ عمرین صاحب سے بھی کبھی پوچھیے گا، لوگ شاید یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم لوگ جب حضرت شاہ صاحب کے مدرسے سے واپس آئے ہردوئی سے پڑھ کے، تو گھر کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آگے بھی پڑھو۔ اپنے بھائیوں کا مشکور ہوں، کسی کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی، باپ کا انتقال کم عمری میں ہوا تھا، ہم لوگ بہت چھوٹے چھوٹے تھے، انہوں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی، ہم لوگوں کے لیے کارخانوں میں محنت مزدوری کی۔ اگر آج کوئی چیز حاصل ہوئی ہے تو جہاں بہت ساری چیزیں وہاں ایک یہ بھی ہے، ان لوگوں نے خدمت کی، اور اس وقت تک خدمت کرتے رہے جب تک کہ ہم لوگ خود سے اس لائق نہیں ہو گئے کہ ہم نے ان سے کہا کہ بس کیجئے، بہت خدمت کر دیا، ہاتھ کبھی پیچھے نہیں کھینچا۔ تو انہوں نے کہا آگے پڑھو گے۔ خاندانی رشتہ بھی ہو چکا تھا، تعلقات بھی قائم ہو چکے تھے، حضرت
رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، گویا وہی ہم لوگوں کے سرپرست تھے۔ ان سے عرض کیا گیا، مولانا نے ایک خط لکھا، مولانا غلام محمد وسطانی صاحب دامت برکاتہم کے نام، جاؤ ان کے مدرسے میں پڑھو۔ ہم لوگ وہاں گئے، داخلہ بھی ہو گیا، حالات کچھ اور ایسے بنے، ظاہر اپنا علمی دانہ پانی وہاں نہیں لکھا ہوا تھا، اپنا رزق وہاں نہیں تھا۔ ہم لوگ واپس آ گئے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، معہد کا وہ دروازہ، معہد کا وہ گیٹ جو آفس کی طرف کا ہے، دارالقضاء کے بالمقابل والا، اس کے باہر جو بیٹھنے کی جگہ ہے، مولانا کے علالت کے دن تھے، مولانا وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم لوگ خدمت میں حاضر ہوئے، ہم نے کہا کہ حضرت ایسے ایسے حالات پیش آئے، ان کی بات ایک جملہ تھا، ایک جملہ فرمانے لگے کہ اپنا مدرسہ بھی عقل کنواں سے کوئی کم تھوڑی نہ، اپنے ہی یہاں پڑھو۔ ہو گیا داخلہ۔ آج بھی سیمینار میں تھا تو عبدالعلیم فیضی صاحب نے تعارف کراتے ہوئے کہا کہ ان کی دینی تعلیم شروع سے لے کے آخر تک معہد میں ہوئی۔ ایک جملہ تھا، حوصلہ دلانے کی ایک بات تھی، اپنے یہاں رہ جاؤ، یہی پڑھو۔ کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دیا اس جملے نے۔ آج بہت سارے علماء سے ملاقات ہوتی ہے جن کے پاس فراغت اور صنعت کے نام پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اور اپنے اساتذہ کی محنت سے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم ان سے کہیں کمتر ہیں۔ نہیں، مولانا کے انتقال کے بعد قاضی صاحب کی سرپرستی رہی، اور افسوس یہ ہے کہ آج وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے جس طرح سے تسلی دی، حوصلہ دلایا، یقین مانیے ایک طالب علم کی زندگی میں یہ بہت معنی خیز ہوتا ہے۔ آپ حضرات اتنی دیر تک یہاں بیٹھے رہے اور آپ نے حوصلہ دلایا ان بچوں کو۔ ہمارا مستقبل یہی ہے، انہی بچوں سے قصر زندگی تعمیر ہوتے ہیں، یہی بچے ہمارے خواب کی تعبیر ہوتے ہیں۔ انہی میں کوئی ہوگا کل اسی جگہ بیٹھ کے تقریر کرے گا، اسی مسجد کو آباد کرے گا، مصلی اس کے دم قدم سے آباد ہوگا۔ ہم نہیں ہوں گے، لیکن ہماری یہ حوصلہ افزائی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ اس لیے مدرسے کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑے رکھیے، اس کی خدمت کیجیے، یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیجیے، اور صرف اسی ایک مدرسے کو نہیں، جہاں کہیں کوئی مدرسہ ہو وہاں کے اساتذہ، طلباء، معاونین سب کا خیال رکھیے۔ آج میں نے یہاں یہ محسوس کیا کہ اساتذہ کا بھی اعتراف ہوا، ان کا بھی اعزاز ہونا چاہیے۔ جس نے ساری زندگی محنت کر کر کے بچوں کو بنایا، وہ ایک جگہ رہ جاتا ہے، اس کے شاگرد آگے تک چلے جاتے ہیں۔ کتنے ٹیچر ہوتے ہیں، ان کو ان کے طلباء آ کے بولتے ہیں سر میں انجینئر ہو گیا، میں ڈاکٹر ہو گیا، میں فلاں ہو گیا، وہ سر کا سر ہی رہ جاتا ہے بیچارہ۔ لیکن کوئی یہ نہیں محسوس کرتا کہ اگر وہ ایک جگہ جم کے نہیں بیٹھتا اور سر نہیں بنا رہتا تو یہ سارے بغیر سر پیر کے ہوتے۔ اس نے خدمت کی تو اس کی وجہ سے یہ سارے آگے بڑھے۔ ایک آخری بات عرض کرنی ہے مجھے، اور وہ یہ ہے کہ مکاتب کے ذمہ داران سے، اساتذہ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ پڑھا رہے ہیں اور خوب پڑھا رہے ہیں، یقین مانیے آپ کی محنت میں نقطہ اور حرف رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ سالانہ پروگرام جو ہوا کرتے ہیں اس میں طلباء جو پیش کرتے ہیں یہ دیکھ کا چاول ہوتا ہے، ایک دو اٹھا کے دیکھ لیا جاتا ہے کہ کیا کیسی محنت ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے یقین مانیے جتنا انہوں نے پڑھا ہے، یہ جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، چند ہفتوں کی ایک الگ محنت ہوتی ہے کہ تم اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کیا پیش کرو، باقی سارے سال یہ پڑھتے رہتے ہیں، حدیثیں یاد کرتے ہیں اور چیزیں یاد کرتے ہیں۔
ان کے پاس احادیث بھی ہوتی ہیں، ان کے پاس میں جو ہے قرآن مجید کا علم بھی ہوتا ہے، ناظرہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ مگر اسی کے ساتھ میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ اب آنے والا جو دور ہے اس میں سیدھی مار عقائد پہ پڑے گی، اس لیے ہم لوگوں کو اس کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے۔ پہلے بھی ہمارے علماء نے تعلیم الاسلام وغیرہ رکھا تھا، جس کے اندر بات عقیدے ہی سے شروع ہوتی ہے، ہلکے پھلکے انداز میں ساری چیزیں ہیں۔ ہم کو اپنے بچوں کے دلوں میں عقائد کے سارے معاملات آسان طور پر جو ان کے لیے ضروری ہیں وہ داخل کر دینے چاہیے، اور دین کی اور ایمان کی عظمت اور اس کی قدر و قیمت داخل کرنی چاہیے، تاکہ کل کو وہ کسی بھی بنیاد پر ارتداد کا شکار نہ ہوں۔ حوصلہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بات بہت درد دل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ شہر میں بہت سارے علماء ہیں بھائی، ہماری زبان چلتی ہے، مولانا فاروق صاحب کی، مولانا نعیم الظفر صاحب کی، اور بھی یہاں ہمارے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زبان، ان کا قلم چلتا ہے۔ جس کی زبان اور جس کا قلم چلتا ہے نا، لوگ اسی کے زیادہ عقیدت مند ہوتے ہیں، اور ہدیے بھی اسی کو اتارتے ہیں، اسی کا استقبال کرتے ہیں، اسی کا احترام ضرور کرو، میں منع نہیں کرتا، لیکن اللہ کے بندو، جو تمہارے محلے میں سفید پوش علماء رہتے ہیں، حفاظ رہتے ہیں، جو بہت زیادہ بول نہیں سکتے، جو اپنے آپ کو نمایاں نہیں کر پاتے ہیں، ان کا قصور کیا ہے؟ ایسے تمام اساتذہ، ائمہ اور سارے لوگوں کی طرف متوجہ رہیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ یقین مانیے، اگر یہ لوگ خوش دلی اور بے فکری کے ساتھ کام کرتے رہیں گے تو ہم اپنی اولاد کے مستقبل سے بے فکر رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔